اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ایک دو حاشیے اس کو مختصر سے وہ لکھ لینا، پھر میں سورت کو بیان کرتا ہوں گا انشاءاللہ. یہ پہلے تو سورت الف لام سجدہ کے سامنے لکھ لیں چھوٹا سا جملہ. سورت لقمان تک فرمایا اللہ کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. یہاں سے مضمون شروع کیا کہ اللہ سے برکات دلوانے والا کوئی نہیں. یہاں سے کون سا مضمون شروع کیا؟ اللہ سے برکات دلوانے والا. آگے آیت لکھ لیں، اسی صفحے پر ہے، آخری سطر دیکھیں نا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کا چھوٹا سا آگے اشارہ لکھ لیں. ما لکم ایک حوالہ چھوٹا سا آگے بس لکھ لیں. اچھا اگلے صفحے پر آئیں. یہ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ. الف سنۃ اس کا حاشیہ ذرا لمبا ہے لیکن لکھنا تو ضرور ہے. اگر مراد قیامت ہو، اگر مراد قیامت ہو، نمبر ایک. اب اس کی 3 جزیں ہم نے بنانی ہیں. نمبر ایک، 50 مواقف، موقف کی جمع میم واو کاف دو نقطے والا. 50 موقف، ہر ایک موقف 1000 سال کا ہوگا. نمبر 2، اختلاف اشخاص کے اعتبار سے، شخص کی جمع اشخاص، اختلاف اشخاص کے اعتبار سے. کسی شخص کو 1000 اور کسی کو بوجہ زیادہ سختی 50,000 سال کا معلوم ہوگا. نمبر 3، مومنین کے لیے 1000 سال، کفار کے لیے 50,000 سال. اب ذرا نئے فکرے سے شروع کریں. نمبر 2، مراد دنیا ہو تو نمبر 1، اگر لوگ اس
کی تدبیر اور عروج، اوپر چڑھنا اور عروج کا تصور کرے تو 1000 سال ہے۔ بریکٹ میں نام لکھ لیں، نیلوی رحمہ اللہ، حضرت نیلوی صاحب کا یہ جملہ ہے، بریکٹ میں نیلوی صاحب رحمہ اللہ۔ اور نمبر 2، مراد کی آمد و رفت ہے، یعنی فرشتے اور تکوینی امور کاف الف کا تکوینی امور کا زمین سے آسمان تک پیش ہونے کا فاصلہ نمبر 3، کفار کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، فرمایا تم سمجھ رہے ہو کہ دیر ہو گئی ہے، تو تم جس مدت کو 1000 یا 50,000 سال سمجھتے ہو، وہ اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ ہونا برق الٹاؤ، صفحہ 845، دوسرا رکوع مکمل، تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس کا حاشیہ ناوی حضرات غور کریں، عربی میں بھی لفظ لکھواؤں گا، آسان لفظ ہے، پھر اردو والے بھی لکھواتا ہوں اردو والے ساتھیوں کے لیے۔ یہ مِن لِقَائِهِ کا حاشیہ ہے۔ نمبر 1، مضاف الی المفعول، اردو والے نہ لکھ سکے کوئی مضاف الی المفعول، یہ جو لقائے ہی ہے نا، من لقائے ہی، یہ مضاف ہے مفعول کی طرف، لقائے ہی ہو ضمیر مفعول ہے، لکھیں مضاف الی المفعول لکھا، آگے اور فاعل مقدر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا کتاب کو پا لینا، نمبر 2، مضاف الی اور مفعول مقدر، کتاب کا
خیال سے لکھنا ہے، کا کے کی میں فرق ہے بس. کتاب کا موسیٰ علیہ السلام کو پہنچنے میں شک نہ کرنا. بس ورنہ اس کے نیچے دو سطریں دیکھیں، یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اس کا جملہ لکھیں، امامت کے دو سبب. بڑا عجیب حاشیہ ہے. امامت کے دو سبب، نمبر 1 صبر، لما صبروا. احکام الہی کی پابندی، یہ صبر کا مطلب لکھوا رہا ہوں. احکام الہیہ کی پابندی، حرام سے نفس کو روکنا، یہ بڑا عملی کمال ہے. عملی کمال ہے. نمبر 2 یوقنون بآیاتنا یوقنون. پوری آیت ہے بس ایک یوقنون لکھ لیں چھوٹا سا لفظ اشارے کے لیے. نمبر 2 یوقنون، آیات الہیہ پر یقین رکھنا. یہ علمی کمال ہے. نوٹ، عمل کو مقدم کیا، پہلے ذکر کیا، عمل کو مقدم کیا. اشارہ ہے وہ علم قابل اعتبار ہے جس پر عمل ہو. بس یہ 2-3 حاشیے تھے. اب میں سورت کا ربط، دعویٰ، خلاصہ اور امتیازات 4 باتیں عرض کرتا ہوں. سورت الف لام میم السجدہ کا سورت لقمان کے ساتھ اسمی ربط نام کا. سورت لقمان میں حضرت لقمان کی بیٹے کو نصیحت کا ذکر تھا. یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے سوا کسی کو برکات دہندہ نہ سمجھنا. اب فرمایا توحید ماننے والوں اور اللہ کو برکات دہندہ سمجھنے والوں کو جب قرآن سنایا جائے تو اس کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. سورت السجدہ مانوی ربط. مولانا سورت الفرقان کھولو، مہربانی فرماؤ. کچھ ہمارے احباب کو یاد ہے کہ سورت الفرقان کا دعویٰ کیا تھا؟ نفی شرک فی تبارک الذی وغیرہ، برکت دینے والا صرف اللہ. اور سورت الفرقان میں اس دعوے پر عقلی دلائل تھے 13. اگلی سورت سورت الشعراء اس دعوے پر نقلی دلائل تھے 7. اگلی سورت سورت النمل اس دعوے کی علت بیان کی، سب کچھ کرنے اور جاننے والا صرف اللہ، تو برکت دینے والا صرف اللہ. قصص اس مسئلہ کے بیان کی وجہ سے تکالیف آئیں گی جیسے موسیٰ علیہ السلام پر آئیں. اگلی سورت عنکبوت مومنو تم پر بھی تکلیفیں آئیں گی، صرف میرے محبوب پر نہیں. اگلی سورت سورت روم تم اسی مسئلے پر پکے رہے کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، اس کے بغیر غیبانہ حاجات میں پکار کے لئے کوئی نہیں، تو میں اللہ رومیوں کی طرح تمہیں بھی فتح دوں گا. اگلی سورت سورت لقمان یہ تتمہ ہے پچھلی سورت.
کہ جس مسئلے کی وجہ سے فتح ملنی ہے وہ مسئلہ یہ ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اب سورت فرقان سے لے کر سورت لقمان تک یہ مضمون چلایا ہے کہ اللہ کے بغیر برکت دینے والا کوئی نہیں، نفی شرک فی البرکت. اب سورت الف لام میم سجدہ سے لے کر آگے تک انشاءاللہ میں صورت عرض کرتا ہوں گا. یہاں سے یہ مضمون شروع کیا. مشرکین نے کہا میری طرف دیکھنا، مشرکین نے کہا ہم مانتے ہیں اللہ کے بغیر برکت دینے والا کوئی نہیں، لیکن ہم جن کی غیبانہ پکاریں کر رہے ہیں یہ شفیع غالب ہیں. شفیع غالب کا معنی یہ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں اور ہمیں اللہ سے برکتیں دلوا دیتے ہیں. خود برکتیں نہیں دے سکتے، سفارش کر کے اللہ سے برکتیں دلوا دیتے. پچھلی صورتوں کا مضمون اللہ کے بغیر برکت دینے والا کوئی نہیں، یہاں سے مضمون شروع کیا. آگے چلا جائے گا اگلی صورتوں تک کہ سفارش کر کے اللہ سے برکات دلوانے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ مضمون یہاں سے اب شروع ہو گیا ہے، آگے چلا جائے گا کافی ساری صورتوں تک. خلاصہ سن لو، سورت کا دعویٰ جو ہے نفی شفاعت قہری، سامنے لکھ لو چھوٹا چھوٹا سا، نفی شفاعت قہری. خلاصہ یہ ہے کہ نفی شفاعت قہری پر دو عقلی دلیلیں ہوں گی، ایک نقلی دلیل ہوگی. تمہید ما ترغیب ہوگی، شکوہ ہوگا، اس کا جواب ہوگا. اور میں نے امتیازات لکھے ہیں 5. ملک الموت کا ذکر، اور اس وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کی ہیں. اور قیامت کے عذاب سے پہلے پہلے چھوٹے عذاب کا ذکر بڑے عجیب انداز میں. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی، شک نہ کرنا. اور مشرکین کا سوال آ رہا ہے متی ھذا الفتح. یہ 5 باتیں ایسی ہیں جو اسی صورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں. اور میں نے آپ کو حاشیہ بھی لکھوایا ہے کہ سورت لقمان تک کیا مسئلہ بیان کیا، فرقان سے لے کر لقمان تک کیا مسئلہ بیان کیا، اللہ کے سوا کوئی برکت دینے والا. اور یہاں سے کون سا مضمون شروع کیا، برکت دلوانے والا بھی سفارش کر کے کوئی نہیں ہے. دیکھو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. یہ متشابہات میں سے ہے، دوسری قسم پاس ہو چکی. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. تمہید ما ترغیب، شوق دلانے کے لیے ابتدائی باتیں. تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا. تنزیل جہاں بھی آئے گا کیا معنی کریں گے، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے. ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں. اب یہ جو فیہ میں ہو ضمیر ہے نا، یہ مبدل منہ ہے اور میرے رب العالمین اس سے بدل ہے ناوی احباب. تو کیا معنی ہوگا، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا، نہیں کوئی شک اس میں. من یعنی رب العالمین میں اردو والے من کے نیچے یعنی لکھ لیں، نہیں کوئی شک اس میں یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں. ام یقولون افترا، شکوہ شکایت کر رہا ہے. مشرکین، یقولون کے نیچے لکھا ہے یعنی المشرکین. مشرک کہہ رہے ہیں افطرا ہو، پیغمبر نے خود بنا لیا ہے اس کو. بل کا معنی تو کرو، نہیں بات کو سمیٹے ہو. والحق من ربک، جواب شکوہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. لتنذرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں، فریضہ نبیہ، ڈرائیں عذاب سے. کس کو ڈرائیں، قومن، اس قوم کو. قومن کا معنی اس قوم، موصوف ہے، یہ آگے اس کا جملہ صفت ہے. قومن، اس قوم کو ڈرائیں. ما آتاہم من نذیر من قبلک، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے. ذہن میں لفظ ہے نا، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے. من قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. قلم اوپر رکھے نا مولانا. نذیر، کوئی ڈرانے والا ان مشرکین کے پاس نہیں آیا آپ سے پہلے. اسماعیل علیہ السلام تو آئے تھے، اسی لیے نذیر ان کے نیچے لکھنا ہے قریبی. کوئی قریبی ڈرانے والا نہیں آیا. ورنہ کیا لفظ لکھوانا ہے، قریبی ڈرانے والا نہیں آیا. آپ
اور کوئی سوال کرے آپ پر کہ اسماعیل علیہ السلام تو آئے تھے ڈرانے والے مکے میں، پھر کیا مانا ہے ڈرانے والا نہیں آیا؟ قریبی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ لعلہم یہتدون، حکمت انصار کیوں ڈرائیں؟ تاکہ وہ یہتدون، ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات، مانا اس کا حاشیہ پہلے پڑھ لو پھر میں ترجمہ کروں گا، سامنے حاشیہ لکھا ہے یا نہیں؟ اللہ سارے پڑھو، آپ کے لیے دعا کروں۔ اپنے اختیارات کسی کے سپرد نہیں کیے اور اس سے کوئی کروا بھی نہیں سکتا، پھر تم نے اپنے معبودوں کو کیوں شفیع بنا رکھا ہے، سفارشی؟ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ متصرف، سارے اختیارات کا مالک، اور غیب دان، اس کو ٹھیک کرنا لفظ کو، غیب غین اور یا، میں قاری تو نہیں ہوں، مہربانی کرو، ایسے نو قاری اعتراض کر دیں مجھ پر کہ یہ کہہ رہا ہے، ہونا تو چاہیے یا، پتہ نہیں قاری کیا پڑھ رہے، میں تو قاری نہیں ہوں۔ قاری صاحب بولنا ہے، قاری ہے تو اب یہ کیا پڑھوں گا، اس کو یا پڑھوں گا، غیر اور یا، میں تو بھائی اردو والا ہوں، قاری نہیں۔ کیا کے لفظ ہے یہ، غیب دان، لفظ کیا بنے گا، متصرف اور غیب دان سے وہی ہے۔ نوٹ، تم توحید پر پختہ تب رہو گے، سمجھو نوٹ، تم مولانا سید، تم توحید پر پختہ جب شفیع کاری نہ مانو گے، کوئی اللہ سے زبردستی کروانے والا نہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، دلیل توحید عقلی نمبر 1، اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ بیان خلق، پیدا کرنے کا بیان، ورنہ ایک چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے خالق پر، بغیر سفارش کے، بس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، کسی نے سفارش کی تھی نا، بغیر سفارش کے۔ وما درمیان ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ جب آسمان و زمین بغیر سفارش کے بنائے تو اب تمہاری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا بغیر سفارش کے؟ واہ بھائی واہ۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، ستہ کے نیچے مقدار لکھیے۔ یہ مقدار میں نے کیوں جملہ عرض کیا ہے آپ کے سامنے، اس لیے کہ جب آسمان و زمین بن رہے تھے سورج نا، جتنی 6 دنوں کی مقدار بنتی ہے نا، اندازہ اتنے اندازے میں اللہ نے بنایا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی ہوا میں۔ استوا کا من لکھے غالب ہو گیا، عرش پر لکھے تخت بادشاہی، پھر غالب ہو گیا اللہ کریم تخت بادشاہی پر۔ مولانا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قرآن میں جہاں بھی آئے ثم استوى علی العرش، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ کیا جملہ کہا؟ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، تخت بادشاہی پر وہ خود قائم ہے، خود چلا رہا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہوگی اللہ کریم تخت بادشاہی پر، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ ما لکم من دونہ دعوی سورج، نفی مقصودی جز ہے، نہیں تمہارے لیے اللہ کریم کے علاوہ مملین کوئی مختار، ولا شفیع، اور نہ سفارش کرنے والا۔ شفیع پر لکھو جو برکات دلوا سکے، جو برکات کوئی نہیں۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یدبر الامر، بیان امر دنیاوی، تدبیریں کرتا ہے اللہ کریم الامر، تمام جہان کے کاموں کی۔ الامر، اصل یہ جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کی عوض ہے، امر العالم عبارت تھی، یدبر امر العالم، تدبیریں کرتا ہے اللہ کریم جہان کے کاموں کی۔ آسمان سے زمین تک سارا نظام خود چلا رہا ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، تدبیر امر اخروی، آخرت کا سارا معاملہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ثم یعرج الیہ، پھر چڑھے گی اللہ کریم کی طرف، فی یوم، اس دن میں، قیامت کے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ، کہ ہوگی اس کی مقدار قیامت کی 1000 سال، مما
تعدون، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو. اب جیسے سارے معاملات اللہ کے قبضے میں ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ کے قبضے میں ہوں گے. اور قیامت کے دن کی مقدار کتنی ہوگی؟ کان مقدار الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال شمار کرتے ہو. اور حوالہ کھولو 50,000 سنہ. کون سی صورت ہے؟ مارج ہے. ماشاءاللہ مارج ہے. مارج 29واں پارہ ہے. صفحہ نکالا 1148. یہ 1148 حوالے کو ضرور دیکھیں دو ساتھی مل کر. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. تعرج الملائکہ، پیش ہوں گے فرشتے اور جبریل امین اللہ کی طرف، فی یوم، اس دن میں. اس کی تحقیق اپنے مقام پر کریں گے. اب پیش ہوتے ہیں، پیش زیادہ بات کر رہا ہوں. کان مقدار 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی. یہاں فرمایا قیامت 50,000 سال کی ہوگی، اور یہاں فرمایا کان مقدار 1000 سنہ، اس قیامت کے دن کی مقدار 1000 سال ہوگی. اب دونوں میں فرق ہے. سبحان اللہ. میں ایک جملہ آپ کے پاس لکھا ہے وہ پڑھ لیں، پھر میں حاشیہ عرض کرتا ہوں جو میں نے حاشیہ آپ کو لکھوایا. ایک قیامت میں بھی سب کام، دیکھو تو صحیح، قیامت میں بھی سب کام، اس آیت پر لکھا ہوا ہے اپنے سبق میں، قیامت میں بھی سب کام بما لہا وما علیہا، اس کے حضور میں پیش ہوں گے فیصلہ کے لیے. نہ شرکا کے آگے جتنے کام ہیں قیامت میں بھی اللہ کے ہاں پیش ہوں گے. اب خیال کرو تو اشکال کیا ہے کہ یہاں قیامت کے دن کو 1000 سال کا فرمایا، اور سورۃ المعارج میں قیامت کے دن کو 50,000 سال کا فرمایا. تو اب دونوں آیتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ دونوں آیتوں کو آپس میں کیسے ہم اکٹھا کریں گے کوئی اشکال نہ ہو؟ تو میں نے آپ کو 2 قول لکھوائے. ایک قول کیا لکھوایا کہ اگر مراد ہو قیامت 1000 سال کی ہوگی، اور وہاں فرمایا قیامت 50,000 سال کی ہوگی. اگر مراد اس فی یوم سے قیامت کا دن ہو تو پھر 3 قول ہیں. نمبر 1 قول دیکھو جی کیا لکھوایا آپ کو، 50 مواقف ہوں گے، ہر ایک موقف 1,000 سال کا ہوگا. تو 50,000 سال، وہاں 50 مواقف کا ذکر کیا، اور یہاں 1